السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، عوام و اس کی غلط فہمیاں، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 22 ہے. کچھ باتیں جو ہے وہ چھوٹ گئی ہیں تو ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بعض لوگ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ چیزیں اپنے طور پر وہ جائز جاننے لگتے ہیں. مثال کے طور پر کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے تو محرم نامحرم ہے نہیں ہے اور وہ اس کو لپٹ لپٹ کر عورتیں روتی ہیں، حالانکہ کسی کی موت کی وجہ سے مسئلہ نہیں بدلتا ہے، لیکن اس میں کوئی خالہ داد بھائی بہن ان کے آپس میں سب لوگ لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، حالانکہ یہ ایک دم غلط بات ہے. محرم محرم رہتا ہے، غم ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے گاؤں کی عورتیں خاص کر، مثال کے طور پر ایک مرتبہ کوئی کسی کا انتقال ہوا تو کوئی ملنے آیا تو سب عورتیں روتی ہیں. اس کے بعد دوسرے دن بھی کوئی آیا تو پھر وہ محلے والی عورتیں آتی، پھر اس کے ساتھ تعزیت میں شریک ہو پھر روتی ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ تعزیت ایک ہی مرتبہ سنت ہے. ایک مرتبہ آپ نے جا کر کے اس کی تعزیت کر دیا، اب دوبارہ جا کر کے پھر تعزیت کرنا پھر رولانا ہمارے یہاں مکروہ کا فتویٰ ہے. اہل سنت والجماعت اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. ایک بہت بڑی بیماری ہے جس میں مدارس بھی جو ہے وہ کھل کر کے بات نہیں کر رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو ایک تصور دیا گیا ہے کہ جان کے بدلے میں جان اگر صدقہ دی جائے تو جان بچ جاتی ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہوا تو اس کے بدلے میں بکرا کاٹتے ہیں اور پھر غریبوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے. لیکن یہ کہ جان کے بدلے میں جان، یہ ہندوانہ تصور ہے، بلی جسے کہتے ہیں، یہ ایک دم غلط طریقہ ہے. آپ کو بکرا، کسی کو غریب کو گوشت کھلانا ہے، آپ لے جائیے گوشت 10 کلو خرید کے دے دیجئے، کھا لے. لیکن یہ کہ وہ بکرا کٹنا چاہیے اور بکرا کٹے گا تو جان کے بدلے میں جان محفوظ ہوگی، یہ ایک دم غلط طریقہ ہے. اور پھر اس کو بکرے کو چھلاتے ہیں، بہت سی حرکتیں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ جان کے بدلے میں جان کا کوئی تصور اسلامی تصور نہیں ہے. لوگ اس کو اسلام جانتے ہیں، یہ ایک دم غلط ہے. اب ہم مدارس والے جو ہے اس پر بولتے نہیں ہیں کیونکہ بکرا آتا ہے مدرسے میں، لہذا بولنا، لوگ بولتے نہیں ہیں. یہ بولنا چاہیے، یہ ایک دم غلط بات ہے. اسی طریقے سے جو لوگ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں تو کچھ لوگ تو ڈائریکٹ جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے آپ پہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ لڑکیوں کو حصہ اس لیے نہیں دیا جاتا ہے کہ ان کی شادی میں جہیز دے دیا گیا ہے، لہذا لڑکیوں کو حصہ نہیں ہے. چاہے آپ پوری دولت جہیز میں دے دیں، لیکن اگر انتقال ہوا ہے تو ہر حال میں جو پراپرٹی اس کی ہے باپ کی، ہر حال میں اس کا حصہ ہے. حتیٰ کہ ہمارے یہاں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر نہلاتے وقت چنے کا دانہ بھی نکل آئے تو اس چنے کے دانے میں بھی سب بھائی بہن کا حصہ ہے. یہ جو لوگ، بہت سی ایک بڑی تعداد مسلمانوں میں پریشان ہے مالی لحاظ سے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حرام بہن کا حصہ کھائے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر مولانا صاحب سے تعویذ لیتے ہیں کہ مولانا صاحب تجارت نہیں چلے. مولانا کتنی تگڑی تعویذ دے دیں گے یار، کوئی لمٹ ہوتی ہے مولانا کے تعویذ کی. حرام کو حلال کر دیں گے مولانا صاحب. تو یہ جو تصور ہے کہ جہیز دے دیا لہذا اس وجہ سے حصہ نہیں ہے،
ایک دم حرام ہے. جتنے دن تک وہ تقسیم نہیں ہوتی پشتہا پشت حرام کھاتے ہیں. ایک دو نہیں. مثال طور پر مجھے معلوم ہو گیا میری پھوپھی کو حصہ میرے ابا نے نہیں دیا ہے. آپ کو معلوم ہو گیا نا. تو جیسے چوری کا مال گھر میں رکھا ہو اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ابا ہمارے چوری کر کے لائے ہیں اور مال رکھا ہے، تو ہر حال میں آپ کا اس کو کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا چوری کا مال ہے. یہ وراثت نہ دینا یہ چوری نہیں ہے، یہ ڈکیتی ہے. چوری میں تو چھپ کے ہوتا ہے، یہ تو ڈکیتی میں علل اعلان ہوتا ہے کہ میں ڈکیتی کر رہا ہوں، بھائی تم کو جو کرنا ہے کر لو. یہ ڈکیتی ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو پھوپھی کا حصہ جب تم کو معلوم ہو گیا نہیں دیا گیا ہے تو لازم ہے کہ پھوپھی کا حصہ دیا جائے. اچھا، عورتوں کو بڑی دلچسپی ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں، جب سنتی ہیں نا تو خوب خوش ہوتی ہیں کہ مولانا صاحب عورتوں کی وراثت پر خوب بولتے ہیں. لیکن میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی انہوں نے اپنے شوہر سے یہ بات کہی ہے کہ میری ننند کا حصہ دے دو؟ بھئی جب بیوی کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرے شوہر نے اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا تو اس کی ننند ہوئی نا وہ. کبھی اس نے اپنے شوہر سے کہا ہے کہ میں ایک روٹی کھاؤں گی لیکن حلال مجھے کھلاؤ، یہ اپنی بہن کا حصہ دے دو. اگر ساری عورتیں یہ طے کر لیں تو وہ بھی کسی کی بہن ہے، اس کو بھی حصہ مل جائے گا. یہ سنتے ہوئے بہت ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہماری وراثت پر مولانا صاحب نے گفتگو کی، لیکن جب یہ دوسری بات بول دیتے ہیں نا تو سارا ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیونکہ عورتیں خود سب سے بڑا ظلم کرتی ہیں اپنی عورتوں کے اوپر. لہذا یہ جو جتنا بھی عذر ہے کہ ہم نے جہیز دے دیا ہے، یا یہ کہ کیا کہتے ہیں، اچھا آپ نے جہیز دیا، لڑکے کو پڑھانے میں اتنا پیسہ جو خرچہ کیا اس کو کبھی آپ نے نہیں گھٹایا وراثت میں سے، وہ بھی تو کام ہوا ہے. اچھا لڑکے کے شادی میں جو آپ نے خرچہ کیا وہ بھی کبھی نہیں گھٹایا. تو یہ صرف لڑکی والا جو، اچھا لڑکی نے کہا ہے، شریعت نے کہا ہے جہیز دو، تو شریعت کیوں اس کو جو ہے وہ مانے گی جب اس نے حکم ہی نہیں دیا ہے. لہذا یہ کہنے سے کوئی وراثت ختم نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابا کی پراپرٹی میں تو بیٹی کا حصہ ہے لیکن ماں کی پراپرٹی میں کچھ بھی نہیں. حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے. ماں کی پراپرٹی میں بھی اتنا ہی حصہ بیٹی کا ہے جتنا کہ باپ کی پراپرٹی میں حصہ ہے. ہے کتنا؟ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور 3 روپیہ چھوڑ کر مرے ہیں، چاہے ابا مرے چاہے امی مری، تو 2 روپیہ لڑکے کا ہے، 1 روپیہ لڑکی کا ہے. لہذا اماں اور ابا کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ جو ہے جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے کپڑے وغیرہ کو پہننا جو ہے نا وہ بہت وہ سمجھتے ہیں، مطلب چاہے ڈرتے ہوں یا مکروہ سمجھتے ہوں. لیکن امی کے گلے میں جو چین پوری زندگی پڑی رہی اس کو لینا مکروہ نہیں سمجھتے ہیں. وہ جو کپڑا تو آیا دھل گیا تھوڑے ٹائم کے لیے رہتا ہے، وہ تو پرماننٹ انگوٹھی ڈالے ہوئے پچھلے 15 سال سے، اس کو لینے میں کوئی کراہیت نہیں ہے. ان کی بنیائن، ان حتیٰ کہ جس چارپائی پر وہ لیٹتی تھی وہ بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور جس پر نہلایا گیا وہ بھی اٹھا کے. اب تو خیر الومنیم وغیرہ کا آ گیا، کتنا پھینکو گے، نہیں پھینک پاتے ہو. پہلے چارپائی وغیرہ سب پھینک دیتے تھے، اور وہ سونے کی چین کبھی آج تک انہوں نے نہیں پھینکا ہے. سب مفاد پرستی کی بنیاد پر مسائل اپنے طور پر ہم نے سمجھ رکھے ہیں. اسی طریقے سے جب عورتیں، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو محلے والی عورتیں دین کی تبلیغ کبھی نہیں کریں گے. نوٹ کر لیں، ہمیشہ شرک، بدعت، خرافات کی تبلیغ کریں گے. اور ایسے جتنے لوگ ہوتے ہیں جو آدمی کو سورے مشیر میاں زیادہ غور سے نہیں سنو، منع میاں، آپ سب لوگ بہت اتنا غور سے نہیں سنا جاتا ہے کہ مطلب ایک دم ہی متقی پرہیزگار بن جاؤ. سنو یار، کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، بہت سے لوگ رسم و رواج کو کیا کریں گے، ضرور یاد دلائیں گے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے آج فجر کی نماز چھوڑی بھیا، اس کی تاکید، یہ نہیں یاد رہے گا. رسم و رواج یاد رہے گی. تو یہ ایک جو رسم و رواج کی باتیں ہیں وہ سب یاد دلاتی رہتی ہیں، اور اتنی خطرناک رسمیں یاد دلاتی ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. ساری رسمیں آتی ہی کس کی طرف سے؟ سب عورتوں کی طرف سے آتی ہیں.
وہی اب جو بات کہنا چاہتے تھے وہ بھول گئے، جس بات کی وجہ سے یہ بات کہی تھی وہ بھول گئے، اس کا ثواب آپ لوگوں کو۔ اچھا ہاں، چوڑیاں توڑوا دیں گی عورتیں، پہنچتے ہی کوئی مرا ہے نا تو محلے کی عورتیں بھرے چوڑی توڑو، چوڑی۔ اچھا سونے والی نہیں توڑوایا انہوں نے، اس کو بھی توڑ کے 4 ٹکڑے کرو یار، اس کو توڑوا دیں گے۔ حالانکہ ہمارے یہاں مسئلہ لکھا ہے کہ ابھی ایک چوڑی اتار دینا چاہیے کیونکہ وہ ایک سہاگن، لیکن جو توڑا گیا ہے یہ اسراف ہے، اس کا گناہ ملنا ہے۔ آپ نے نعمت کو ضائع کیا نا، اس نعمت کو ضائع کرنے کا گناہ ملتا ہے۔ اچھا پہلے تو چولہے میں فوراً پھٹاک سے پانی ڈال دیا جاتا تھا، اس کو سمجھتے تھے یہ دین کا ایک۔ اچھا آپ گیس کا چولہا، آپ کہاں پانی ڈالیں؟ پانی ڈال دیں گے بیٹا 3 دن تک چولہا ہی نہیں جلے گا، سمجھے نہیں؟ تو بہرحال وہ چولہا، یہ سب چیزوں کو شریعت مان کر جو کیا جا رہا ہے یہ ایک دم غلط ہے۔ اسی طریقے سے اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے کہ مطلب میری نماز قاری صاحب پڑھائیں گے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اب لازم ہے کہ قاری صاحب ہی نماز پڑھانا۔ اگر قاری صاحب 15 گھنٹے کے سفر پہ ہیں تو قاری صاحب 15 گھنٹے کا سفر کرے اور نماز پڑھائے۔ حالانکہ اچھا مرنے سے پہلے ان کی ابا کی بات نہیں سنتے تھے، مرنے کے بعد اتنا زیادہ سننے لگے ابا کی بات کو، ویسے تو ایک گلاس پانی مانگے تو پھوٹ لیتے تھے، مرنے کے بعد والی جو وصیت ہے نا وہ بہت تگڑی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی لازم وصیت نہیں ہے، اگر اویلیبل ہیں قاری صاحب ٹھیک ہے، ان کی تمنا ہے، ابا کی تمنا کم سے کم زندگی میں نہیں پوری کی، مرنے کے بعد ہی پوری کر دے یار، تو بلا لیا جائے۔ لیکن اس سے جنازے کو تاخیر کرنا، اس کو لازم سمجھنا شریعت کا ایک جز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی وصیت کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، مشہور کیا ہے کرتے ہیں لوگ کہ جب تک 3 مرتبہ قبول نہیں کرے گا تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ حالانکہ چونکہ بھارت کے لوگوں کا بھارتی ایڈیشن ہے اسلام، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، صحابہ کا عمل کیا رہا ہے، یہ ہماری زندگیوں میں کبھی ٹارگٹ ہی نہیں رہتا۔ ٹارگٹ ہمارا اپنا علاقہ ہوتا ہے، ہماری رسمیں ہوتی ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ایک بات اور بتائیں، جب آدمی سوال کرے، غور سے سنیے گا سب لوگ، اور پڑھے لکھے لوگ زیادہ سنیں، جب وہ سوال کرے کہ یہ مولانا جائز ہے کہ ناجائز، ایسی کہ ایسے آدمی کی زندگی میں کبھی بھی روحانیت نہیں آئے گی۔ روحانیت اس کے سوال میں آتی ہے جب وہی پوچھتا ہے کہ ہمارے رسول نے یہ کام کیسے کیا ہے، اس کو فکر اس کی ہونی چاہیے۔ جب یہ پوچھتا ہے تب سمجھیے اس کو حقیقت میں رسول سے محبت ہے، ورنہ ہر جگہ جو سوال یہ کرتا ہے، اچھا اگر ہم یہ کر لیں تو جائز ہے کہ ناجائز، اگر یہ کر لیں تو ناجائز، ٹھیک ہے وہ فتویٰ جو ہوگا دے دیا جائے گا، لیکن آپ یہ امید لگائیں کہ ہماری زندگی میں روحانیت آئے گی، کبھی زندگی میں نہیں آئے گی۔ روحانیت آتی ہے حبیب مصطفیٰ کی محبت سے، جس کو محبت، کبھی آج تک اس نے پوچھا ہے جس نے پینٹ پھاڑا ہے، کس کی محبت میں پینٹ پھاڑ رہا ہے؟ چاہے فیشن کی محبت میں، چاہے شاہ رخ خان کی محبت میں، آج تک ایک مرتبہ جائز ناجائز کا فتویٰ نہیں پوچھا اس نے، اس کو اس سے محبت ہے، پینٹ پھاڑ کر گھوم رہا ہے۔ تم کو بھی رسول سے محبت ہے نا، تو یہ نہیں کہو مولانا صاحب یہ کام کر لیں گے تو ناجائز ہے جائز، آپ دیکھو ہمارے رسول نے کیا کیا ہے، تب جا کر کے معلوم ہوتا ہے کہ، اور جب رسول پر آئیں گے نا تو پھر اپنی جو ذاتی قربانیاں ہیں سب کچھ اپنا مفاد قربان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی محبت کے ساتھ رسول کی محبت یکجا نہیں ہو پاتی ہے۔ جیسے کھانا ہوتا ہے، مختلف قسم کی ہوا بھری ہوئی ہے بوٹل میں، ایک بوٹل میں پانی بھرو، آپ ٹائٹ لگا دو نل میں، کبھی پانی نہیں آئے گا۔ پانی مانگتا ہے کہ جو اندر ہے وہ بھرا ہے وہ نکلے، پھر پانی چاہے۔ ایسے ہی شریعت کے سارے کھانے پر ہیں، جب تم نے اس میں کھانا دوسرا ڈالا تو اصل جو سنت ہوگی وہ کیا ہوگی، اصل جو اسلام کا طریقہ ہوگا وہ خالی ہوگا، تب جا کر کے رسم و بدعات اور خرافات وہاں پہ جا کے بیٹھیں گی، سمجھے نہیں؟ یہ بھی نوٹ کرتے جائیں۔ اسی طریقے سے نکاح میں جیسے بتایا نا 3، نکاح میں اب یہ بھی چلا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی لحاظ سے ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک کیا ہے
کہ جس کو تم شریعت سمجھ رہے ہو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ایک گواہ لڑکی والے کی طرف سے ہوں گے, ایک گواہ لڑکے والے کی طرف سے, دونوں مل کر جائیں گے اور ہماری عورتوں کو جو انہوں نے میک اپ کر رکھا ان کو دیکھنے جائیں گے. اسلام جس نے پردے کا اتنا اہتمام کیا وہ کیسے بولے گا کہ بھیا 2 آدمی باہر کے جاؤ, ایک وکیل صاحب جائیں, ایک پیجامہ صاحب جائیں, سب جا کر کے پھر ہمارے بہنوں کو اور بیٹیوں کو جنہوں نے آج میک اپ کر رکھا ہے جاؤ دیکھ کر کا, وہ گئے وہاں گلوکوز چڑھا کر کے آ گئے. شریعت کیا ہے؟ ایک مرتبہ سوچے, حبیب مصطفیٰ کی بھی بیٹیاں ہیں, ایک نہیں بیٹیاں ہیں. حبیب مصطفیٰ نے کیسے نکاح کیا ہے؟ نکاح کے کارڈ پہ لکھو النکاح من سنتی, اور حبیب مصطفیٰ کو بھول جاؤ. بھئی حبیب مصطفیٰ نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, جا کر کے کہا کہ تمہارا نکاح میں نے اپنی سمجھ سے سب سے اچھے آدمی سے طے کیا ہے. ختم ہو گئی بات. بیٹی بولے ہاں تو بھی ہاں, خاموش رہے تو بھی ہاں, بغیر آواز کے روئے تو بھی ہاں. جب تک نہیں بولے گی یا مذاق کے طور پر ہنسے گی نہیں, یا ٹھٹھا مار کر جس کو کہتے ہیں آپ, اور یا آواز کر کے روئے گی نہیں, یہ تینوں کیفیت میں پھر پوچھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب جیسے آپ نے کہا کہ بھئی میں نے تمہارا نکاح فلاں سے کیا, اتنی مہر ہے, اور اس نے تالی بجا کر کیا بات ہے, اگر ایسے کر رہی ہے اس کا مطلب مذاق اڑا رہی. پوچھنا پڑے گا آپ کو کہ کیا چکر ہے یہ, یا رو کر کے ایک دم آوازیں کر کے جیسے مرنے پر بین کر کے روتے, اگر وہ کیفیت ہے تو بھی آپ کو پوچھنا چاہیے. لیکن بقیہ کیفیت میں کچھ نہیں. اب اور بعض علاقے میں ان کو جو وکیل صاحب ہیں, وکیل کا مطلب پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے نا. بھئی تمہارا مقدمہ ایک لے جا کر کے جاہل کو دے دو, کیسا لڑے گا مقدمہ تمہارا, برباد کر دے گا تم کو. ایسے ہی جاہلوں کو وکیل بنا دیا گیا نکاح میں. اب وہ جا کر کے کہتے ہیں بیٹا بولو. اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی خاموشی, حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ کنواری لڑکی کی خاموشی خود اس کی کیا ہے, رضامندی ہے. یہ کیوں, جب جاہل آدمی کو وکیل بنا ہے تو جہالت کر رہا بیچارہ, وہ کیا کرے گا, اس کی کیا غلطی ہے. تو یہ بھی جو ہے کہ 3 مرتبہ بولے ہیں, جا کر کے ایک لڑکی والا ہو, کچھ بھی نہیں ہے, وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. اب اور امام صاحب نے اپنا اور ایک چکر چلا رکھا ہے, 5 کلمہ پڑھائیں گے تو دیر تک وہاں رہنے کا موقع ملے گا. بھائی ابھی آپ کو اپنی عورت سے محبت ہے, باہر جو دنیا میں رہتے ہیں, فون کرتے ہیں, اگر شوہر کہتا میں رکھ دوں تو کیا, نہیں ابھی لمبی بات کرو. کیوں, اس کو اس کا محبت ہے. جس سے محبت ہوتی وہ چاہتا ہے کہ لمبا ٹائم چلے بات کرنے میں. یہ بھی گئے وہاں لمبا ٹائم گزار رہے ہیں. جب شریعت کے خلاف کرو گے تو سب ہوتا رہے گا بھیا, ہوتا رہتا ہے. اچھا, اب دوسری چیز شریعت میں اسی نکاح میں جب تک لال کپڑے میں سفید انگوٹھی باندھ کر کے نہ آ جائے, اور نکاح کے ٹائم پر ہی اس کو پہنانا ہے, سمجھے, نہ وہ لال کپڑا ہے, نہ وہ شریعت ہے, نہ وہ انگوٹھی ہے, کچھ بھی نہیں. دیکھو ایک پالیسی سمجھ لو, جس چیز کو شریعت واجب قرار دے گی, فرض کا درجہ دے گی, اس کے حاصل کرنے میں بیریئر ہٹاتی جائے گی. سمجھے میری بات, جو چیز لازم ہے اس کے حاصل کرنے کی ساری رکاوٹیں شریعت کیا کرے گی, ہٹائے گی. کیونکہ ایک طرف ایک چیز کو واجب کرو اور پھر اس کا حاصل کرنا مشکل کرو, یہ پالیسی کے خلاف ہے. لہذا اس نے کہا نکاح ایک ضرورت ہے, فطری ضرورت ہے. ساری رکاوٹوں کو اس نے ہٹایا جتنی بھی ہوتی تھی رسول اکرم کے زمانے میں. اس نے سادہ سا کہا کہ 2 آدمی موجود ہوں, دونوں راضی ہوں, اپنی حیثیت کے مطابق ایک مہر متعین کر دیا جائے. اس کے علاوہ جتنا تم کچھ کر رہے ہو نا سب چوچلے بازی ہے, جتنا بھی آپ, کیونکہ ہر علاقے میں الگ الگ ہے, کس کا میں نام لوں, جو چھوٹ جائے گا وہ سمجھیں گے مولانا صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا, لہذا جائز ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس میں, یہی اتنی چیز ہے. بلکہ جتنا بھی ہو رہا ہے سب کا سب ڈھکوسلا ہے, کوئی چیز کا شریعت سے تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ جملہ بولتے ہیں, اور آپ لوگ بھی غور کیجئے گا, کبھی ایسا جملہ بولے. ہم نے ایک مسئلہ بتایا, پوچھتے ہیں کہ نہیں جیسے داڑھی کا مسئلہ ہے,
بہت سے لوگ کیا داڑھی منڈانا قرآن مجید میں لکھا ہے کہ حرام ہے؟ اچھا یہی طے کر لو کہ بھائی قرآن میں جو لکھا ہے حرام وہی کریں گے، بقیہ کچھ بھی نہیں کریں گے، پہلے طے کر لو۔ جب قرآن نے یہ کہہ دیا، اچھا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ ہماری بات مانو، اللہ کہتا ہے، اور رسول کی بات مانو، تو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے رسول کی بات مانو نا، اسی کی بات تو مانی جا رہی ہے۔ اور تم جو ہے اٹھ کر کے تم نے جواب دے دیا، کیا قرآن میں کہاں لکھا ہے بھائی داڑھی رکھو؟ اچھا قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز کیسے پڑھو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے زکوٰۃ کتنی دو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے حج کیسے کرو؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ یہ تو پالیسی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بات کہہ دیا کہ ہماری بات مانو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہمارے رسول کی بات مانو۔ اب رسول جو کچھ بھی کہا وہ بھی وہی بول رہا ہے، جو حبیب مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بھی اللہ کا بیان کردہ ہی ہے۔ زبان حبیب مصطفیٰ کی ہے، لیکن آئیڈیاز کس کے ہیں، باتیں کس کی ہیں، احکام کس کے ہیں، وہ اللہ کے ہی ہیں۔ تو یہ جملہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے کہ یہ قرآن میں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت دیندار آدمی ہیں، ایک دم دینداری نہیں ہے۔ ایک سب کے نزدیک اس نے ہمارے نمبر 1 پہ اور نمبر 2 پہ جب سلام کرتے ہیں تو بغیر تکلف سمجھتے ہیں ہاتھ اٹھانا بھی شریعت کا حصہ ہے، قطعی حصہ نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی دور جا رہا ہے، آپ کی آواز وہاں تک پہنچنے کے چانسز نہیں ہیں، اس کو آپ سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سمجھ میں آتی بات۔ لیکن یہ داخل ہوئے اور حیدرآباد سائڈ میں اور گلبرگہ سائڈ میں آدھی کمر جھکا دیں گے سلام کرنے میں۔ نوابی مقدم ہے، شریعت مؤخر ہے۔ بھئی شریعت کو مقدم کرو، نوابی اب ختم ہو چکی، بھول جاؤ نوابی ہو۔ ابھی یار جیسا پاپڑ بیل رہے ہو اب نوابی چھوڑ دے بھیا، شریعت پر آ جائیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے سلام کرنا شریعت کا جز نہیں ہے، زبان سے کہنا شریعت کا جز ہے۔ بہرحال یہ باتیں رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔